آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائے، سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ اللہ کا کام ہے دین بنانا، نبی کا کام ہے دین پہنچانا، اور امام کا کام ہے دین بچانا۔ دین اللہ بناتا ہے، پہنچاتا اس کا رسول ہے، بچاتا اس کا امام ہے۔ دین بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ بندوں کا بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بندوں کے بنائے دین میں بھی غلطی، بندوں کے بنائے نبی میں بھی غلطی، بندوں کے بنائے امام میں بھی غلطی۔ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ نہیں بلکہ مذہب اسلام میں مذہب جعفریہ، اسلام ہی کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ میں اسے اسلام کا فرقہ نہیں کہوں گا، یہ مذہب ہے جو نبی کے دور سے زندہ تھا اور اب تک زندہ چلا رہا ہے۔ میں ملت تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ببانگ دوحل ممبر سے یہ اعلان کروں گا، مسجد سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک ہم دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ ہم نے جنہیں مانا ہے، ہم نے انہیں مانا ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ ہمارے 12 ائمہ میں سے ایک بھی ہمارا بنایا ہوا نہیں، بنائے اللہ نے ہیں، ہم نے صرف مانے ہیں۔ دین میں امام کی ضرورت بڑی ہے، دین میں امام کی اہمیت بڑی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، میرے مالک کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ متوجہ صاحبان ہیں محمد، خدا حکم کرتا ہے نماز پڑھو۔ ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ بھائی، بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن میں حکم نماز ہے، طریقہ نماز نہیں۔ خدا نے یہ نہیں بتایا اتنی دیر قیام کرو، یہ سورت پڑھو، رکوع میں اتنی دیر جھکو، سجدہ اتنی دیر کرو، فجر کی نماز میں اتنی رکعتیں پڑھو، ظہر کی اتنی پڑھو، یہ نہیں۔ حکم ہے نماز پڑھو، کیسے؟ جیسے نبی پڑھتا تھا۔ روزہ رکھو، میرے مالک کتنی دیر کا؟ جتنی دیر کا نبی رکھتا تھا۔ زکوٰۃ دو، میرے مالک کتنی؟ جتنی میرا نبی دیتا تھا۔ کعبے کے چکر کاٹو، طواف کرو، میرے مالک کتنی دفعہ چکر لگائے؟ جتنے میرے نبی لگاتے تھے۔ خدا نے ہمیں پورے دین میں نبی کا محتاج کر دیا۔ نبی کی اطاعت کے بغیر نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نبی کی اطاعت کے بغیر نہ روزہ رکھا جا سکتا۔ اب ہم بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمیں کون بتائے گا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے؟ قرآن نے تو حکم دیا ہے۔ جب حدیث کی کتابوں میں ہے تو کسی امام نے کوئی حدیث لکھی، کسی نے کوئی حدیث لکھی، کسی نے کوئی حدیث لکھی۔ ہر ایک نے اپنے امام کے کہنے پہ نماز کا طریقہ بدل دیا۔ کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے، کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے، کسی نے یہاں ہاتھ رکھ لیے۔ یہ جھگڑا قرآن کا نہیں تھا، امام کا تھا۔ یہ لڑائی قرآن نے شروع نہیں کی، امام نے شروع کی ہے۔ یہاں ہاتھ باندھنے والا نیچے کرنے کو تیار نہیں، نیچے ہاتھ باندھنے والا اوپر کرنے کو تیار نہیں، کھولنے والا باندھنے کو تیار نہیں، باندھنے والا کھولنے کو تیار نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میری نماز ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک ہے۔ یہ لڑائیاں بعد میں کریں گے، نماز کس کی ٹھیک ہے پہلے یہ پتہ کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے۔ جو بول سکے وہ ہاتھ اٹھائے۔ پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، بسم اللہ صاحب، جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک، کیونکہ امام معیار ہے عبادت کا۔ جنگ صفین
اب ایسے کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مجھے وضو کے لیے پانی دے. وضو کا برتن نوکر کے ہاتھ میں تھا یا ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا. وہی اویس جس نے کہا تھا مجھے وضو کا پانی دے، اسی اویس کی آواز ہے جلدی کر گھوڑے پہ زین رکھ. اس نے کہا حضور کدھر؟ فرمایا جنگ کے لیے. سرکار مسلح بھی جا کے آیا ہوں. فرمایا شرم نہیں آ رہی؟ نماز تو جنگ کے لیے جا رہی. اسے خبر تھی میں امام کو چھوڑ کے عبادت کروں گا تو اللہ عبادت کو قبول ہی نہیں کرے. جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ نتیجہ جیسے جیسے آپ توجہ کرتے جائیں گے نتیجہ قریب ہوتا جائے گا. اب یہ کون بتائے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ مذہب اسلام کے مختلف فرقے، ہر فرقے کا ایک ایک امام. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لڑائی بہت آسانی سے ختم ہو سکتی ہے. جس نے جو امام لے کے آنا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی اپنا امام نام سامنے رکھ کے بتائے کہ کیا اس کے امام نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا اسے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ لیکن جب ہم نے ان آئمہ کی ہسٹری پڑھی تو کوئی 70 سال بعد آیا، کوئی 80 سال بعد آیا، کوئی 95 سال بعد آیا، ایک سب سے آخر میں جو ہے وہ 125 سال بعد آیا. انہیں کیسے پتا تھا کہ نبی کیسے پڑھتے تھے؟ اب اس کا مطلب ہے مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں انہوں نے جن اماموں سے پوچھا ان اماموں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، انہوں نے مصطفیٰ کی مذہب کو سنا اور سن کے آگے بتایا. اب ہم سے پوچھو کہ ہم شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم شیعہ روزے کا وقت ایسا کیوں رکھتے ہیں؟ ہم سے پوچھو کہ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ عزت قرآن کی قسم ہے ہم نے کسی سے سن کے نہیں لیا. رسول سجدے میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے. رسول بازار میں ہوتے تھے، یہ کاندھوں پہ ہوتے تھے. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. صحابی دین مکمل دے نہیں سکتا کیونکہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتا. نبی کی بیویوں سے دین پوچھ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں آ رہے. پیچھے ایک ہی اہل بیت بچتے ہیں، نبی گھر میں تو یہ گھر میں ہے، نبی بازار میں تو یہ بازار. پہلا نتیجہ آسان ہو گیا، دوسرا اس سے بھی آسان ہو جائے گا اگر توجہ یوں ہی رہی. دوسری چیز ہے جس سے دین پوچھا جائے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. دین ہمیشہ معصوم بتاتا ہے. معصوم کے علاوہ دین پوچھیں گے تو دین میں غلطی ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی تو دین غلط ہو جائے گا. جب دین غلط ہو جائے گا تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات ساری کی ساری غلط ہو جائے گی. اب دین کس سے پوچھنا ہے؟ معصوم سے. عزت صحابہ کے بل پاس کرواؤ، ناموس صحابہ کے نام پہ لوگوں کی گردنیں کاٹو یا گھر چلاؤ. کوئی مولوی میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بتائے صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں ہے. عزت ہے، اطاعت نہیں. اطاعت کیوں نہیں؟ اطاعت ہے معصوم کی. صحابی معصوم نہیں. دین ہمیں لینا ہے معصوم سے. ہمیں جانا پڑے گا معصوم کے دروازے پہ کیونکہ غیر معصوم کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، معصوم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. میں تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد کہوں کہ میرا مجمع جو میں نے تقریر کی ہے مجھے سنائے، تو میری تقریر میں اور آپ کی بتائی ہوئی بات میں فرق آ جائے گا. آپ مجلس کے باہر جائیں گے، آپ پورے چکوال میں پھیل جائیں، لوگ پوچھے کدھر تھے؟ بدراڑ تھے. کیوں؟ مجلس تھی. کس نے پڑھا؟ ایک خطیب آیا تھا. کیا پڑھا؟ میری تقریر آپ نے اپنے انداز میں سنی. تقریر ایک تھی، باہر نکل کے 500 حصوں میں تقسیم ہو. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے. تو بیٹھا ہے تو نتیجہ تو کہیں. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتے گئے. کسی نے کہا مجھے 24 نومبر کی آصف علوی کی پدرہاڑ میں کی ہوئی مکمل تقریر چاہیے. اس سارے مجمع میں سے ایک ایک بندے کے گھر جائے، کہیں سے پوری تقریر نہیں ملے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک جملہ بتائے گا، کوئی دوسرا جملہ بتائے گا، کوئی موضوع بتائے گا، کوئی لفظ بتائے گا. تقریر میری تھی، سنی اس مجمع نے. 5 منٹ بعد یہ مجمع بھول گیا.
2019 جدید ترین دور، سائنس بالکل ترقیوں کے عروج پہ، انسان دنیا ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہے۔ اتنی ترقیوں کے باوجود میری 40 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو؟ آپ میری بتائی ہوئی تقریر میں فرق ڈال سکتے ہیں، تو کیا انہوں نے نبی کی بات میں فرق نہیں ڈالا؟ آپ میری تقریر میں فرق ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن جب انہوں نے نبی کی بات میں فرق ڈالا تو اس فرق نے فرقہ بنا دیا۔ ایک فرقہ ادھر ہو گیا، ایک فرقہ ادھر ہو گیا، ایک فرقہ ادھر ہو گیا۔ یہ فرقے نبی نے نہیں بنائے، یہ فرقے راویوں نے بنائے، اماموں نے بنائے۔ امام بتاتے گئے، امام نے کہا نہیں ایسے کرتے تھے، وہ جو فرق تھا اس نے فرق کرا۔ اتحاد امت کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے، کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ چاہتا کہ مسلمان ایک۔ جب اتحاد امت کی بات کرتے تو ہر مسلمان ایک کہتا اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، امت ایک کیوں نہیں؟ یہ سوالیہ نشان و مجمع میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ جواب میں دیتا ہوں، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، ہم ایک اس لیے نہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں۔ امت ایک ہو جائے گی جس دن امام ایک ہو جائے گا، اور ہمیں انتظار ہے کہ جب امام آئے گا پھر ہر ایک کو اسی کے قدموں میں آنا پڑے گا، اور اس دن دین بالکل صحیح ہو جائے گا جب امام ایک ہو جائے گا۔ جھگڑا امت کا نہیں ہے، جھگڑا اماموں کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ اب میری 40 منٹ کی تقریر بندے بھول سکتے ہیں، لیکن جو مجلس میں ویڈیو کیمرہ لگا ہے یہ نہیں بھولے گا۔ آپ کے پاس حافظہ ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے۔ حافظہ انسانی حافظے کی یہ علت ہے کہ انسانی حافظہ مخصوص چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ ابھی میری بات سن رہے ہیں، وہ لفظ محفوظ ہوا، اگلا لفظ آیا اس نے اس لفظ کو آگے کر دیا، اس سے اگلا لفظ آیا اس نے اس سے آگے کر دیا۔ یہ انسانی حافظے کی کیفیت، مخصوص چیز تھوڑے دیر کے لیے انسان کے دماغ میں سٹور رہ سکتی ہے، ورنہ نہیں رہے گی۔ حافظے میں صلاحیت نہیں تھی، کیمرے میں صلاحیت تھی۔ یہ میری بات کو محفوظ کر رہا ہے، محفوظ کر کے اس نے رکھ لیا۔ 25 سال کے بعد بھی اسے عام کرو۔ میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول، نہ لہجہ بدلا، نہ تقریر بدلی، نہ لفظ بدلے، نہ روانی بدلی۔ پدھاڑ میں اگر لفظ کی قدر ہے تو میں یہیں پہ نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ہم شیعہ مطمئن اس لیے ہیں، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی، نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی۔ 25 سال کے بعد علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد ہے۔ آج ہمیں نماز مصطفیٰ یاد آ رہی ہے، آج ہمیں محمد کی نماز یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت میں غلطی نہیں تھی۔ زمیندار ذمہ دار جی رکھے میرے سامنے تشریف فرما ہے، خلافت والوں کے گھر میں لڑائی دکھا سکتا ہوں، امامت والوں کے گھر لڑائی نہیں۔ میں باپ بیٹوں کے ہاتھوں قتل دکھا سکتا ہوں، خلافت والوں کے گھر۔ حکومت کے لیے بھائی کا خون کرنا دکھا سکتا ہے، لیکن خلافت والوں کا، حکومت کا لالچ تھا نا، طاقت کا لالچ۔ امامت والوں کے گھر یہ لڑائی نہیں۔ جاؤ جا کے شیعہ مذہب کی ساری طریقے چھان مارو، کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے، امام کے جانے کے بعد امامت میں لڑائی نہیں ہوئی کہ اس امام کے گھر میں امام کے بیٹوں نے تلواریں نکال لی کہ نہیں میں امام بنوں گا، دوسرے کا میں امام بنوں گا، تیسرے کا میں امام بنوں گا۔ امامت والوں کے گھر لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا ہے۔ تو پھر فیصلہ امت کیوں نہیں کرتی؟ جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ امام چننا ہمارا کام نہیں، بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف ماننا ہے۔
بادشاہ حسین ہوگا. ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھا تاج کس کے پاس ہے, ہم نے یہ دیکھا ممبر پہ کون ہے.